اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 5، جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ اس آیت کا تعلق پارہ نمبر 4 کی آخری آیت سے ہے۔ ان عورتوں کا تذکرہ جن سے نکاح کرنا حرام کیا گیا ہے اور حرام کی گئی شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، اور اختتام ان لفظوں سے ہوا ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتی رہو اور با ایمان رہو۔ اللہ بہت قدر کرنے والا ہے اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ پارے کی پہلی آیت پچھلے پارے کے آخری مضمون کی تکمیل ہے۔ ان دو باتوں کا تذکرہ جس سے کوئی عورت کسی مرد کے حلال کے لیے ہوا کرتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ میدان جہاد سے قیدی ہو کر غلام بننے والی غیر مسلم عورت جس سے لونڈی کہا جاتا ہے۔ دوسری بات شرعی نکاح سے بیوی بن کر گھر بسانے والی عورت۔ اس آیت میں حلال نکاح کے لیے 4 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط ان تبتغوا، ایجاب و قبول۔ دوسری شرط باموالکم، مہر کی ادائیگی یعنی حق مہر۔ تیسری شرط محصنین، شادی میں دائمی قائد، زندگی بھر گھر بسانے کا اس کا ارادہ ہو۔ چوتھی شرط غیر مسافحین، محض خواہشات پوری کرنے کا ارادہ نہ ہو، ارادہ ہو ایمانی حفاظت کا، ارادہ ہو پاک دامنی کا۔ پارے کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے ان شکرتم، اگر تم اس کی شکر گزاری کرتی رہو، وآمنتم، اور ایمان لے آؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ قدردان ہیں اور جاننے والے ہیں۔ شروع میں حلال نکاح کا تذکرہ کیا گیا اور اختتام پہ یہ ایمان اور شکر گزاری کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ہمارے لیے پیغام رکھتی ہیں کہ حلال کو حلال جانیں، حلال کی توفیق پہ اپنے اللہ کا شکر ادا کریں، حلال کاموں کو اختیار کر کے شکریہ ادا کریں، اور اتنا ہی حرام اور ناجائز کاموں سے اجتناب کرنے سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو چلیں آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پارے کی روشنی میں وہ کون سے ناجائز کام ہیں جن سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر ہم ناجائز کاموں سے بچتے ہیں، حلال کو اختیار کرتے ہیں، بدلے میں میرا رب کیسے انعام کی برکات برسایا کرتا ہے۔ حرام کاروبار کرنا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 29 میں ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم، نہ کھاؤ مال آپس میں باطل طریقے کے ساتھ، بالباطل، باطل طریقے کے ساتھ، الا مگر ان تکون تجارتا، مگر یہ کہ آپس کی رضامندی سے خرید و فروخت ہو، ان تراض منکم، یہ کہ تم آپس میں راضی ہو جاؤ۔ رب کی تقسیم پہ اعتراض کرنا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 32 میں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ، اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم سے بعض کو بعض پر کیا دی ہے، فضیلت دی ہے۔ بعضکم علی بعض، للرجال، مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اکتسبوا، جو انہوں نے کمایا، وللنساء، اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اکتسبنا، جو انہوں نے کمایا۔ واسألوا اللہ، سوال کرو اللہ تعالیٰ سے، من فضلہ، اس کے فضل کا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان بکل شیء علیما، ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ عورت کو سربراہ بنانا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34 میں ارشاد ربانی ہے الرجال قوامون علی النساء،
مرد عورت پر کیا ہیں؟ حاکم ہیں۔ بما فضل اللہ، اللہ کے فضل کی وجہ سے۔ وہ کیا فضل ہے؟ بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے مردوں کو عورتوں پہ حاکم بنا کے بھیجا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن یفلح قوم، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پاتی، ولو امرہم امرات، جو اپنی باغ دوڑ کسی عورت کے حوالے کر دیتی ہے۔ چوتھا کام تکبر کرنا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند کرتے، من کان مختالا فخورا، جو حد سے زیادہ فخر کرنے والا ہو اور غرور کرنے والا، تکبر کرنے والا ہو۔ ریاکاری یعنی تکبر جو ہے، اس کے بارے میں سورۃ النساء آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین، وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال کو، ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ، نہ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ ہی آخرت کے دن پر۔ شرک کرنا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں اللہ کا ارشاد ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں معاف کریں گے، ان یشرکا، اس شخص کو جس نے شرک کیا، ویغفر، اور معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، ما دون ذالک، اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے اللہ اس کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے، لمن یشاء، جسے چاہیں، ومن یشرک باللہ، اور جو کوئی شرک کرے اللہ کے ساتھ، فقد افتری اسما عظیما، بے شک اس نے اللہ پہ بہت بڑا گناہ باندھا، بہتان باندھا۔ یعنی شرک انسان کے اعمال کو، اگر وہ کو حمالیہ جتنے بھی کیوں نہ ہوں، وسم کا رکھ دینے والا ہے۔ مسلمان اس بارے میں انتہائی ہوشیار اور چوکنا رہتا ہے کہ اس کی عقیدہ عمل میں کہیں کسی طرف سے کوئی شرک نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرک کرنے سے محفوظ فرمائے۔ پانچواں کام ہے حسد کرنا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 54 میں ارشاد ربانی ہے، ام یحسدون الناس، کیا لوگ حسد کرتے ہیں، علی، اس بات پر، ما آتاہم اللہ من فضلی، جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے۔ کفر کرنا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 57 میں ارشاد ربانی ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کافروا، جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم اسے ڈالیں گے جہنم کی آگ میں۔ رشتہ تعلق کی بنیاد پہ شرعی حدود کو پامال کرنا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 58 میں ارشاد ربانی ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یامرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ کہ تم امانتیں ادا کرو اس کے اہل کی، یا مانتے والوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ راضی ہونا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 65 میں ارشاد ربانی ہے، فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ، یہاں تک، یحکموک فیما شجر بینہم، کہ وہ اپنے آپ کو حاکم نہ مان لیں اس چیز کے بارے میں جس کے میں بیٹھ کے انہوں نے آپس میں کیا کیا تھا؟ فیصلہ کیا تھا۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر نہیں پائیں گے اپنے آپ میں، حرجن، کوئی تنگی، حرجم مما قضیت، جو آپ نے جو فیصلہ کیا اس پہ اگر وہ انہوں نے اس کو قبول کر لیا، یسلموا تسلیما، اور اسے قبول کریں فرما برداری کے ساتھ۔ آگے اللہ رب العزت جو ہے ارشاد فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ راضی نہ ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑی حماقت ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اجماع صحابہ و امت سے منہ موڑنا۔
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرے، بعد اس کے ما تبین لہ الہدی، جب اس کے لیے ہدایت ظاہر ہو گئی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ تلاش کر رہے ہیں اس میں کوئی اور راستہ، مومنوں کے علاوہ کوئی اور راستہ، نُوَلِّیہ، تو ہم ڈال دیں گے اس کو، ما تولا، جس کی طرف وہ متوجہ ہوا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم ڈال دیں اس کو جہنم کی آگ میں، وَسَاءَتْ مَصِیرًا، اور برا ٹھکانہ ہے رہنے کا۔ اللہ کی تخلیق کا بدلنا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 189 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا أُزِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ اور انہیں راستے سے بہکاتا رہوں گا، شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں نے کیا کروں گا، راستے سے بہکاتا رہوں گا، اور لمبی لمبی امیدیں، جھوٹی امیدیں انہیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دے۔ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ واضح نقصان میں ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ المشتبہین من الرجال بالنساء والمشتبہات من النساء بالرجال، ان مردوں پہ اللہ کی لعنت ہو جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پہ جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ بیویوں میں عدل نہ کرنا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 129 میں ارشاد ربانی ہے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور تم ہرگز یہ طاقت نہیں کر سکو گے، أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ تم انصاف کر سکو عورتوں کے درمیان، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور اگر تم خواہش کرو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلِّقَةِ، اس لیے بالکل ایک ہی طرف مائل ہو کر اگر رہ جاؤ تو دوسری کو ادھر لٹکتی نہ چھوڑ دو۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ تعالیٰ کان غفور رحیمہ، گناہوں کو معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنن ابی داؤد میں روایت ہے کہ جس کے پاس 2 بیویاں ہوں اور اس کا میلان ایک جانب ہو تو وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا جسم جھکا ہوا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنے خالق و مالک کے بتائے ہوئے حلال کام جو ہیں ان کو اختیار کرنے اور حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام اور ناجائز کاموں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالایمان عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔